الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے جو غلط مسائل بیان کیے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان اغلاط کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو مرزا جیلمی کے ان بیان کردہ غلط مسائل سے آگاہی رہے اور کہیں وہ دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں، اور بالخصوص مرزا جیلمی کے جو بلائنڈ فالورز ہیں ان کے سامنے مرزا جیلمی کی ان غلطیوں بلکہ غلطان جو مرزا جیلمی نے کیے ہیں ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آئینہ دکھاتے رہتے ہیں کہ مرزا جیلمی کی فقہی اعتبار سے اور قرآن و حدیث سے مسائل سمجھنے کے اعتبار سے یہ اس کی لیاقت اور صلاحیت ہے کہ جو بالکل واضح مسائل ہیں، واضح چیزیں ہیں، مرزا جیلمی قرآن و حدیث سے ان کو بھی سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا اور ٹونٹ علماء پہ کرتا ہے، بالخصوص احناف پہ کرتا ہے کہ ان احناف کی قسمت پہ نہیں ہے، ان کے نصیب پہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کی صحیح فہم اور صحیح ادراک اور اس کی صحیح جو سمجھ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کے فضل سے فقہ حنفی والے جتنی بھی مرضی ترقی کر جائیں، چونکہ حدیث کا علم ان کی توفیق میں کبھی آئے گا نہیں انشاءاللہ تعالی، جتنی بار حدیثوں پہ بولیں گے منہ کی کھائیں گے۔ مرزا جیلمی نے بہت سارے بلنڈر مارے، بہت سارے مقامات پہ اس نے غلط مسائل بیان کیے، ہم نے کئی مقامات پہ وہ اس کی غلطیاں ہائی لائٹ کیں۔ فقی اعتبار سے جب مسائل بیان کرتا ہے، عقیدے کے اندر تو یہ ڈنڈی مارتا ہی ہے، فقی مسائل بیان کرتے ہوئے بھی مرزا جیلمی نے قرآن و حدیث کے جو واضح مسائل ہیں ان کے اندر بہت سارے مقامات پہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ نماز کے، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے، خرید و فروخت کے، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ مرزا جیلمی نے وہاں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ، ایک لیکچر اس نے دیا زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے، جس لیکچر کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں کتابوں سے آپ کو وہ مسائل نہیں ملیں گے جو میرے 2 گھنٹے کے اس لیکچر کے اندر میں نے مسائل بیان کر دیے ہیں۔ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، مسئلہ 95B کے نام سے۔ چاہے مسئلہ 95B لکھیں، چاہے رومن میں زکوٰۃ کے احکامات لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ آپ سینکڑوں کتابیں زکوٰۃ کے مسائل پہ پڑھیں نا، تب بھی آپ کی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کر دے گی، چاہے وہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ہو، اونٹ کی ہو، زیورات کی ہو، GPF کا ایشو ہو، باقی جتنے جدید مسائل ہیں اس میں نے کور کیے ہیں۔ اور اس 2 گھنٹے کے لیکچر کے جو مسائل ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جو بالکل واضح چیزیں ہیں مرزا جیلمی نے ان کے اندر بھی بہت ساری ٹھوکریں کھائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے اونٹوں کی زکوٰۃ کا۔ صحیح بخاری کے اندر 1454 1454 نمبر حدیث ہے جس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے پوری تفصیلی حدیث، ایک لمبی طویل حدیث موجود ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اونٹ 1 2 3 4 تک ہوں تو 4 تک اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر اونٹ 5 ہو جائیں تو 5 اونٹوں پر زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، 5 سے لے کے پھر آگے تک زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اب اونٹوں کی زکوٰۃ کس طرح دینی ہے؟ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری دینی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 10 ہو جائیں تو 2 بکریاں، 15 ہو جائیں تو 3 بکریاں اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور 20 ہو جائیں تو 4 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہے۔ پھر 20 کے بعد 21 22 23 24 تک تو 4 بکریاں ہی، ہر 5 پر 1 بکری زکوٰۃ بنے گی، اور جب 25 اونٹ ہو جائیں، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 اونٹنی 1 سال کی بطور زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1454 نمبر حدیث سے بالکل واضح ہے۔ من کل 5 شاۃ، ہر 5 سے 1 بکری ادا کرنی ہے، ہر 5 سے 1 بکری، یعنی 5 ہو جائیں تو 1 بکری، پھر 5 1 بکری، پھر 5 تو 1 بکری، 24 تک ہر 5 سے 1 بکری ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ بالکل موٹا سا واضح مسئلہ ہے۔ مرزا جیلمی نے اپنے اس لیکچر میں جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں کے اندر آپ کو وہ مسائل نہیں ملیں گے جو میرے 2 گھنٹے کے لیکچر میں مل جائیں گے، اس لیکچر کے اندر مرزا نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ 24 تک اونٹ پہنچیں تو 1 بکری ادا کرنی۔ 7ویں چیز ہے اونٹ۔
اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی. نارمل بکری ایک، یہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر ایک سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہوگی. 24 تک ایک بکری ادا کرنی، جبکہ 24 تک ایک بکری نہیں، 24 تک 4 بکریاں ادا کرنی ہے. من کلی 50 شاتن کے لفظ ہیں صحیح بخاری کی 1454 نمبر حدیث کے اندر کہ ہر 5 سے ایک بکری ادا کرنی ہوتی ہے. یہ بالکل موٹا سا واضح سا مسئلہ ہے. مرزا جلمی نے یہاں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں سے وہ مسائل نہیں ملیں گے جو میرے اس 2 گھنٹے کے لیکچر میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل مل جائیں گے. تو صحیح بخاری کے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہر 5 پر من کل 50 شاتن، ہر 5 سے ایک بکری ادا کرنی ہے. تو 5 پر ایک بکری، پھر 10 پر 2 بکریاں، پھر 15 پر 3 بکریاں، اور پھر 20 پر 4 بکریاں، پھر 21 22 23 24 اس پر کچھ نہیں. ہاں البتہ جب 25 اونٹ ہو جائیں گے، 25 سے لے کر 35 تک ایک سال کی اونٹنی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن مرزا جلمی کے مطابق بیان کردہ جو مسئلہ اس کا ہے اس میں یہ ہے کہ صرف آپ کو ایک ہی بکری دینی ہوگی 24 اونٹوں پر، جبکہ یہ مسئلہ بالکل صحیح بخاری کی 1454 نمبر حدیث کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل مرزا جلمی نے غلط بیان کیے. نکاح طلاق کے مسائل غلط بیان کیے، نماز روزہ کے مسائل غلط بیان کیے، وراثت کے مسائل غلط بیان کیے. وراثت کا ایک مسئلہ مرزا جلمی سے پوچھا گیا، سوال یہ ہوا کہ ایک شخص فوت ہوا، میت نے اپنے پیچھے ایک بیوی 3 بیٹیاں چھوڑی. البتہ میت کی زندگی میں اس کے ماں باپ بھی فوت ہو گئے اور اس کے بہن بھائی بھی فوت ہو چکے تھے. اب جب فوت ہوا تو اس کے فوت ہوتے وقت ایک بیوی ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور اس کے بھتیجے اور بھانجے موجود ہیں. تو اس صورت میں جواب کیا ہوگا؟ اور یہ بھی ہے کہ میت نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. ایک عورت کا سوال ہے جی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے وراثت سے متعلق معلومات درکار ہیں. کریٹیکل ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے 2 بھائی اور 1 بہن، وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں. البتہ 1 بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں. اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں. میرے شوہر نے جو مکان، زمین اور گھر کا سامان چھوڑا ہے اسے کیسے تقسیم کیا جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اے سی، فرنیچر وغیرہ بھی تقسیم ہوں گے؟ میرے شوہر کے ذمہ کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی باقی ہے اور کچھ قرض بھی ہے. مہربانی فرما کے اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں. تو مرزا جلمی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 غلطیاں کی ہیں. یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، پھر وراثت اس کے بہن بھائیوں میں بھی جاتی ہے. تو اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بھائیوں میں بھی جداد جائے گی. لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے تو وہ یہ تو نہیں وہ اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا، تو وہ تو نہیں ملے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا، 2/3 مال. لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ، بیوی، یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں، ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں، 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے. اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں، اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں، اور جو 1/3 بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے. اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا؟ اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو 2 حصے، اس 1/3 میں سے 2 حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کے. ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب جداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا.
ایک تو بالکل صریح قرآن کے خلاف غلطی کی، اور ایک غلطی یہ کی، کہتا ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے اس ترکہ میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، حالانکہ میت کے ترکہ میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی کسی قسم کا قرآن و حدیث کے اندر حکم موجود نہیں ہے۔ میت کے ترکہ میں سے اس کے ورثاء پابند ہیں یا اس کے ترکہ میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ مرزا جلمی نے یہ مسئلہ بھی غلط بیان کیا۔ اور دوسرا مسئلہ بالکل قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے خلاف بیان کیا، وہ یہ کہ مرزا جلمی نے یہ کہا کہ کل جائیداد جو میت نے چھوڑی ہے، کل جائیداد میں سے 1/8 بیوی کو دیا جائے گا، اور 1/8 بیوی کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس باقی میں سے 2/3 بیٹیوں کو حصہ دیا جائے گا، جبکہ قرآن نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر وہ عورتیں ہوں، یعنی وہ بیٹیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو جو اس میت نے چھوڑا ہے ان بیٹیوں کے لیے اس میں سے 2 ثلث ہیں، یعنی 2/3 ہیں۔ کل جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، اور ان 3 حصوں میں سے 2 حصے 2 ثلث یعنی 2/3، 3 کل میں سے 2 حصے بیٹیوں کو دیے جائیں گے۔ کس میں سے؟ ما ترکا، جو کچھ میت نے چھوڑا، کل جائیداد جو میت نے چھوڑی ہے اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ اور مرزا کہہ رہا ہے کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ اب اس مسئلہ کا فرق ذرا سمجھ لیجئے، ایک مسئلہ وہ جو قرآن نے بیان کیا، اور ایک مسئلہ وہ ہے جو مرزا جلمی نے بیان کیا۔ مرزا جلمی نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ 1/8 بیوی کو دینے کے بعد 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ مرزا کے مطابق فرض کریں اگر میت نے 1 کروڑ روپیہ چھوڑا ہے اپنے ترکہ میں، 1/8 بیوی کا نکال لیں، 12.5 لاکھ بیوی کا نکل گیا، باقی 87.5 لاکھ پیچھے بچا۔ اس 87.5 لاکھ میں سے 2/3 جو باقی بچ گیا، 2/3 اگر بیٹیوں کا نکالا جائے تو وہ 58,33,333 بنتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کا اگر 2/3 نکالا جائے، مرزا کے مطابق 1 کروڑ میں سے 58,33,333، یہ 3 بیٹیوں کا حصہ 2/3 بنے گا، جبکہ قرآن نے ایسا نہیں بیان کیا۔ قرآن نے کہا ما ترکا، جو میت نے چھوڑا ہے اس کل ترکہ کل جائیداد میں سے بیٹیوں کو 2/3 دیا جائے گا۔ اب اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ تقسیم اس طرح ہوگی کہ 1 کروڑ جو کل جائیداد ہے اسی میں سے 1/8 بیوی کا نکالا جائے گا، 8واں حصہ یعنی 12.5 لاکھ روپیہ، اور اسی کل جائیداد ہی کو ہم تقسیم کریں گے 2/3 اس طریقے سے نکلے گا کہ بیٹیوں کا جو کل حصہ ہے وہ اس اعتبار سے 66,66,666 بنے گا۔ مرزا نے بیٹیوں کو نقصان پہنچایا اور قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے خلاف مسئلہ بیان کیا۔ ویسے یہ ٹونٹ کرتا ہے، طنز کرتا ہے علماء احناف کے اوپر کہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، ان کے نصیب میں نہیں ہے حدیث کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح سمجھ، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے، بالکل ایک واضح مسئلہ ہے۔ مرزا نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے خلاف مسئلہ بیان کیا، اور اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر اس نے یہ کہا کہ جب بیٹیوں کو دے دیا جائے گا تو جو باقی بچے گا وہ بانجوں اور بھتیجوں کو دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی مرزا نے اسی ایک سوال کے اندر 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کی ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، یہ بھی غلط۔ دوسری غلطی یہ کی کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا، جبکہ کل میں سے دیا جائے گا، یہ بھی غلطی۔ اور تیسری غلطی یہ کہ بانجوں کو بھی مرزا نے وراثت میں شامل کر دیا بھتیجوں کی موجودگی میں، جبکہ صحیح بخاری کی 6732 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لأولی رجل ذکر، کہ ترکہ یا وراثت اس کے اہل تک پہنچا دو، پس جو باقی بچے فہو لأولی رجل ذکر، تو یہ اس وارث کو دینی ہے جو میت کا قریبی ہے، اسباب نفس ہی ہے، اور وہ بھتیجا ہوتا ہے، بانجا نہیں ہے۔ بانجا بھتیجوں کی موجودگی میں وارث نہیں بنے گا۔ مرزا نے بانجے کو بھی بھتیجوں کی موجودگی میں وارث بنا دیا۔ یہ مرزا کا اس سوال میں تیسرا غلطان ہے
جو کہ صحیح بخاری کی 6732 نمبر حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور فقہی مسائل کے اندر بھی اتنے بلنڈر مارتا ہے کہ جو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس نے کئی مسائل غلط بیان کیے، ان میں سے ایک مسئلہ اس نے غلط یہ بیان کیا ہے کہ یہ جب بھی نماز کا عملی طریقہ بیان کرتا ہے تو یہ ہاتھ اس طریقے سے مرزا جلمی باندھتا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں کونی پہ رکھتا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو بیان کیا اور مرزا جلمی کے بلائنڈ فالورز کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے مرزا جلمی کا، اور احادیث کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ کسی صحیح تو دور کی بات، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نماز کا طریقہ موجود نہیں کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں کونی پہ رکھا جائے، حدیثوں کے حوالے دے کے۔ لیکن چونکہ یہ احادیث کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے نہیں ہم نے مولوی کی بات نہیں مانی، ہم نے تو مرزا کی بات مانی، ہم نے تو انجینئر کی بات مانی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ مرزا جلمی کے اپنے بابا جان، جن کو مرزا جلمی وقت کا حسین کہتا ہے، جن کو شیخ الاسلام کہتا ہے، متقدمین اور متاخرین میں سب سے بڑا عالم جس کو قرار دیتا ہے مولوی سعد صاحب فیصل آبادی، انہوں نے باقاعدہ مرزا کی ٹھیک ٹھاک اس مسئلہ میں ٹھکائی کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ طریقہ نماز میں ہاتھ رکھنے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ان کو تو سنت کا پتہ ہی نہیں۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ اس ہتھیلی کو، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی اور گٹ پر رکھنا۔ کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل۔ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ، بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں، پانچ انگلیں یہاں رکھ وضع، یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں آ سکتا۔ اگلا چیپٹر آ گیا کہ سجا ہاتھ کھبے تے رکھنا کتنے ہے۔ ایتھے کئی ہونے ساتھی ساری عمر رکھ دیا، کوئی ہے پہلوان وانگو رکھدا، کوئی کس طرح بننا بھی نہیں آیا۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی پر، گٹ پر اور کلائی پر رکھا، تشریح کی، اے ہتھیلی دا درمیان سجی دا ہتھیلی تے آ گیا، اے ہتھیلی جو ہو گیا، اگے رسک گٹ دے، وہ شیسا ہاتھ دا گٹ تے چلا گیا، کوشش کلائی تے چلا گیا، اے سائے جڑی سی انگلاں اتھے آ گیا، اے حالت سی تھلے سی نافتوں یا اتنے دی یہ کوئی گل نہیں، بننا اداں بیا ہتھیلی تے آ گیا، اے کوئی نہیں نہ کسی ذکر ہے دا ہتھیلی کھبے ہاتھ دی تلی دے اتنے تلی سجی آ جائے، تھوڑا جا اگے ہتھیلی دا حصہ جڑا اتنے گٹ تے چلا جائے، رسک اگے کچھ انگلاں جڑیاں ہو سائے تے کلائی۔ اور واقعی یہ طریقہ سنت کے مطابق اور حدیث کی جب ہم تشریح اور تفصیلات کو مکمل دیکھتے ہیں تو یہی طریقہ واضح ہوتا ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ بالکل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک حدیث تو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً بیان کی ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ سیدنا مولا علی نماز میں اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں یہ گٹ پر رکھا کرتے تھے، بائیں گٹے پر، اردو میں اس کو گٹا کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو گٹ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رسخن کہتے ہیں، را سین غین بھی اور را صاد غین کے ساتھ بھی استعمال ہوا۔ اور یہ جو امام بخاری تعلیقاً حدیث مولا علی سے لے کے آئے، یہ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 8814 نمبر سند کے ساتھ موجود ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری، جو ان کی صحیح بخاری کی تعلیقات کے اوپر کتاب ہے، اس میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا دایاں جو ہاتھ ہتھیلی ہے وہ بائیں گٹے پر یا بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کی سند موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ 480 نمبر حدیث سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھا کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسخ والساعد، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی پشت پر علی ظہر کفہ الیسری،
یعنی کف کف کہتے ہیں اس اندر والے حصے کو، ہتھیلی کو، اندر والا تو اس کو باطن الکف اور باہر والا تو اس کو ظاہر الکف کہتے ہیں. اور رسک یہ جوڑ جو ہے، المفصل بین الصاعد والکف، ہتھیلی اور کلائی کے درمیان جوڑ، اس کو رسک کہتے ہیں. یہاں میں مرزا نے ڈنڈی ماری، غلط مسئلہ بیان کیا. کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسخ کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زرا. اور کیا سے کیا بنا دیا اور کہا کہ یہ جو حصہ ہے نا اس کو رسک کہتے ہیں. حالانکہ اس کو رسک نہیں، اس کو کفن کہتے ہیں. یہ باطن الکف ہے، یہ ظاہر الکف ہے. اور یہ رسک ہے جو جوڑ ہے ہتھیلی اور کلائی کے درمیان. ہتھیلی کو مرزا جلمی نے رسک بنا دیا، رسک کو ہتھیلی، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس میں بلنڈر مارے مرزا نے. حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھا. یعنی کچھ حصہ یہ پشت پر آ گیا، کچھ جوڑ پر آ گیا اور کچھ کلائی پر. یہ طریقہ ہے سنت سے ثابت. 480 نمبر حدیث ہے صحیح ابن خزامہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. محدثین نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور اس حدیث سے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھنا ہے، جبکہ مرزا جلمی اس طرح کونی پر ہاتھ رکھتا ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. جہاں تک صحیح بخاری کی 740 نمبر حدیث کا تعلق ہے تو اس میں الفاظ مبہم اور مجمل ہے، اور یہ جو صحیح ابن خزامہ کی 480 نمبر حدیث ہے، اس حدیث نے بالکل اس کے الفاظ کو واضح کر دیا. اور دیگر احادیث بھی اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں، جیسے کہ 754 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے. نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ سنت ہے. 754 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں. 252 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت کرواتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے سے پکڑا کرتے تھے. اسی طرح صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے روزوں کو جو ہے نا وہ اس میں سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلدی کریں، اور وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنی نمازوں میں اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں. ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، اور اس طریقے سے رکھنا یہ سنت ہے. یہ طریقہ بالکل سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ان مسائل میں بھی مرزا جلمی نے غلطی کی، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف مرزا جلمی بیان کرتا رہتا ہے.